السلام علیکم بخیر علی تاسٹول ویلکم بیک ٹو ار چینل. آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے پہلا روزہ پہلی سحری مبارک ہو. سوچا تھا ہیلدی کھاؤں گی لیکن پہلا روزہ ہے تھوڑا سا انہیلدی چیزیں بنتی ہیں رائٹ. میں کرنے والی ہوں پورشن کنٹرول. میں کھاؤں گی لیکن تھوڑا کھاؤں گی انشاءاللہ جس سے مجھے میرا ویٹ بڑھے گا بھی نہیں اور میرا پیٹ بھی بھر جائے گا اور میرا دن اچھے سے گزر جائے گا. السلام علیکم. پہلا روزہ پہلی سحری مبارک ہو آپ کو. ہمیں آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سخت نیند میں لگ رہی ہو. کیسا فیل کر رہی ہو؟ بس نیند فیل کر رہی ہو آج. ماما ہم نے تو اس بار ارادہ کیا تھا کہ ہم یہاں اسلام آباد میں نہیں رہیں گے رمضان میں، تو ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ ہمارے کچھ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں یہاں پر، درزیوں کے کپڑے پھنسے ہوئے ہیں ہمارے، تو ہمیں یہاں رکنا پڑ گیا ہے. اسی لیے ہمارا مینیو بھی بازار کے نان، انڈے، ملائی اور چائے ہے. کیسے ہو برو؟ کیسے ہو برو؟ یہ کیبنٹ اگنور کریں، یہ ہم سے ٹوٹ گئی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے ڈنگر رہتے ہیں. اچھا ہاں کیسے ہو؟ بس فیلنگ آ رہی ہے پہلے سحری کی. السلام علیکم. کیسی ہو؟ پہلی سحری کی تیاری. نیند نہیں جاگی؟ یہ بن رہے ہیں انڈے آئل سے بھرے ہوئے. ماں میری کم آئل ڈالنا چاہیے. اب میں آئل ڈال نہیں مطلب کم آئل میں بنانا انڈا میرے لیے. میں نے سوچا تھا کہ آج میں اوٹس کھاؤں گی لیکن میں نے کہا نہیں پہلا روز ہے، خیال کرو لائبہ کہیں بے ہوش نہ پڑی ہو، تو اس لیے میں اوٹس نہیں کھا رہی لیکن میں یہ بھی پورشن کنٹرول کر کے کھاؤں گی. بہنوں یہ مت سمجھنا کہ میں پورا نان کھا گئی ہوں، میں نے آدھا نان کھایا، آدھے سے بھی کم. مجھے بالکل انڈا اور نان نہیں پسند، مجھے دیسی خوراک پسند ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ تو مزے سے کھا رہی ہوں لیکن کھا کے بڑا ریگریٹ کیا. تھوڑا باہر نکل آئی ہوں، بہت زیادہ پانی پی لیا ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر گیا ہے. دور دور سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے لیکن ہمارے گھر کے بالکل ساتھ بالکل قریب مسجد ہے، وہاں پہ ابھی اذانیں نہیں ہوئی. السلام علیکم. آئی جسٹ ووک اپ ابھی اور میں عبادت کرنے جا رہی تھی لیکن میں نے سوچا کیوں نہ کچھ بہت ہی چھوٹی لیکن اہم باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو رمضان کا اصل مقصد اور مطلب ہے اس کو نہ بھولیے گا. زکوٰۃ دیں، صدقے دیں، لیس فارچونیٹ لوگوں کو ہیلپ کریں، اپنے آپ کو ہمبل کریں، سخت نہ کریں. اگر آپ سے ایک بچہ گاڑی میں آ کے نوک کر کے پیسے مانگتا ہے تو خدارہ پلیز دے دیں. آپ کو نہیں پتہ آپ کی کتنی مصیبتیں اس طرح سے ٹل جاتی ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ آپ کا ایک ہارش ورڈ اگلے بندے پہ گولی کی طرح لگتا ہے یا پھول کی طرح لگتا ہے. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں بہت زیادہ. اور میں آپ کو آج ایک طریقہ بتاؤں گی جو کہ میرا خود کا آزمایا ہوا طریقہ ہے. یہ عمل میں روزانہ کرتی ہوں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میرے مال میں بہت برکت بھی ڈالی ہے الحمدللہ. عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نوازا ہوا ہے لیکن ان کو لگتا ہے ان کے مال میں برکت نہیں رہتی، مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، جلدی خرچ ہو جاتا ہے، یا بیماریوں یا تکلیفوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت ڈالیں گے. سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کمائی کا چاہے وہ جتنی کمائی ہے اس کا 10% میں تیرے بندوں پہ لگاؤں گا. ان اے سینس کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بچپن سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، میں تیری نیڈی لوگوں کی مدد فرماؤں گی. اور اسی چین اور اسی سرکل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بہت نوازا ہے. آپ نے اپنی نیت اور دل بہت صاف رکھنا ہے اور دل بہت کھلا رکھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی اگر آپ کے لیے ہاتھ ایسے کریں، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. آپ کے پاس جتنا ہوگا، اگر فار ایگزامپل آپ سے کوئی قرضہ بھی مانگتا ہے، آپ قرضہ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کی ہیلپ کر لو جتنی آپ کی جیب آپ کو گنجائش دیتی ہو، لیکن آپ نے کرنی ضرور ہے ہیلپ. مطلب کہ آپ نے اور لوگوں کے کام آنا ہے. جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا جو ہی آپ اپنے پیسے کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فلق پڑھیں، اپنے پیسوں پہ دم کریں.
انشاءاللہ آپ کے پیسے ایسے ضائع نہیں جائیں گے اور بہت اچھے کاموں میں لگیں گے اور آپ کے پیسوں میں برکت بھی ہوگی. اس رمضان اپنے لیس فارچونیٹ بھائی بہنوں کی مدد کریں اور اپنا بہت ہی اعلیٰ مقام اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی بنائیں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو میں فالو کرتی ہوں ریلیجیسلی اور میری اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا الحمدللہ. جتنا بھی ہے کافی ہے، برکت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں، مصیبتوں، آفتوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمائیوں میں برکت ڈالے اور اچھے کاز پہ ہمارے پیسے لگ سکیں. آمین. رمضان میں ایسا کوئی وقت نہیں ہے سحری سے افطار تک لے کے جس میں آپ کی دعا رد ہو. یہ بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ میرے بابا کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، ہر کسی کے والدین کو تکلیفوں، بیماریوں، آفتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صحت یاب کرے، لمبی صحت و تندرستی والی زندگی دے اور ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. بہت سے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے عمل ہیں جو پرسنلی میں خود فالو کرتی ہوں اور جن سے میری لائف بالکل چینج ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ میں بہت ہی پازیٹیو چینج لایا ہے. تو میں وہ سب چیزیں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں اس رمضان، کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے عمل کو کر کے جو اللہ تعالیٰ کے معجزات آپ دیکھیں گے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میرا ہر ایک مسئلہ حل کیا انہی چھوٹے چھوٹے عمل سے، انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میرے سارے مسئلے حل ہوئے ہیں اس طرح آپ سب کے بھی مسئلے حل ہوں. اس لیے ایز اے صدقہ جاریہ میں ان 30 days آپ سب کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے عمل شیئر کروں گی. چاہے جتنی میری نالج ہے، جتنا میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اسی لیے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو تھمز اپ دے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاطمہ بیٹھ کے تلاوت کر رہی ہے اور اس کی سپیڈ مجھ سے بہت اچھی ہے، اس لیے وہ مجھ سے ہمیشہ اچھے سے زیادہ پڑھ لیتی ہے، زیادہ قرآن ختم کر لیتی ہے. اس بار میرا بھی ارادہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں 2 قرآن تو ختم کر ہی لوں. ابھی میں نے 1 پارہ پڑھا ہے ظہر کی نماز کے بعد. What you cooking مورے؟ What you cooking؟ کیا بنا رہی ہو؟ آلو گوشت ماشاءاللہ مزدار اینڈ گوبھی. گوبھی. واہ 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 واہ. اس بار سمپل خوراک ہم کریں گے انشاءاللہ. بھول تھی میری. انشاءاللہ کوشش تو ہے. کوشش ہے، ایک ڈش پھر بھی کھائیں گے. تو آج آپ کیا بنا کے دکھانے والے؟ جو تم لوگ کا ابھی تک تو میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. پکوڑے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ریسیپی بتاؤں گی اپنی مشہور پکوڑوں کی. میری مدر دنیا کے ورلڈ بیسٹ پکوڑے بناتی ہیں. یہ میری بیٹی کی محبت ہے. نہیں نہیں، سچ میں. اور ماما کو اپنی امی کے پکوڑے ورلڈ بیسٹ لگتے ہیں. نانی قسم سے، ناٹ ایون کڈنگ، ورلڈ بیسٹ پکوڑا بناتی ہیں. بالکل ڈفرینٹ. ان کا کلر بھی ڈارک ہوتا ہے بہت زیادہ اور ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے. کس سے پائے تک پہنچ گئی ہو؟ دوسرا خطا ہونے یہ تم یہ ریسے مت لگایا کرو نا، تم ڈپریشن دیتی ہو مجھے. بس آہستہ ہو جو. پڑھتی نا خطا ہونے والی. باہر نکلی ہوں تھوڑی سی، میں نے کہا چہل قدمی کر لیں. ساتھ میں اپنا جو فرسٹ عشرے کی رمضان کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ رہی ہوں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو فرسٹ عشرہ ہوتا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں گے اور بہت ہی بڑے ہیوج ڈفرینسز دیکھیں گے. تو 5-10 منٹ نکال کے ضرور عبادت کریں، تھوڑی زیادہ کریں، زور لگائیں، نارملی جتنا کرتے ہیں اسے زیادہ کریں اینڈ اپنی لائف میں ڈفرینس دیکھیں. جتنی ہیلدی چیزیں، پازیٹیو چیزیں آپ رمضان میں انکارپوریٹ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا. میرا یہی ماننا ہے. اور میں نے جو پچھلے رمضان وعدے کیے تھے اپنے آپ کے ساتھ، جو چیزیں کیے تھی وہ اب تک میں کر رہی ہوں. تو میرا یہ بہت ہی پکا یقین ہے. اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں بہت زیادہ فرائیڈ اور انہیلدی چیزیں نہیں کھاؤں گی. کوشش ہے. تو اللہ تعالیٰ میری یہ دعا بھی قبول کرے اور مجھے ہیلدی ایٹنگ کی طرف لائے. کچھ بھی ہو جائے نا، اسکن کیئر نہیں بھولنی، کیونکہ اسکن کا کباڑا نکل جاتا ہے رمضان میں. ہم لوگ پانی پراپر نہیں پی سکتے اور فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسکن بھی پکوڑے جیسی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں سب سے پہلے یوز کروں گی میجک ٹونر. یہ بہت ہی آرگینک اینڈ ریفریشنگ ٹونر ہے جس سے آپ کی اسکن کا پی ایچ لیول نارمل رہے گا، آپ کی ایکنی نہیں نکلے گی اور آپ کی اسکن فریش رہے گی.
پھر لگاؤں گی میں میجک کریم. یہ میجک کریم بھی آرگینک ہے، اس میں وٹامن سی ہے جس سے آپ کی اسکن کا کلر ڈل نہیں ہوگا، برائٹ ہوگا، اور نائسینیمائڈ ہے، مطلب کہ آپ کی اسکن پہ ایکنی نہیں نکلے گی اور آپ کے پورز بھی اس سے منیمائز ہوں گے. اور یہ بہت ہی آرگینک، بہت ہی امیزنگ کریم ہے، بہت ہائیڈریٹنگ ہے. آئی لو اٹ. پھر ہم لگائیں گے سن بلاک. آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ سیکرٹ ہے، یہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا یہ کون سا سن بلاک ہے. جب بھی سن بلاک استعمال کریں 2 فنگر رول کے اکارڈنگ ہی استعمال کریں، کیونکہ اس سے کم آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا، اور جب پروٹیکشن ہی نہ ہو تو پھر سن بلاک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ اور ذرا سی ٹنٹڈ ہے جس سے آپ فریش لگتے ہیں. کل آئی ہوں میں واک کرنے. انسان کو ویٹ لوز کرنے کے لیے کم از کم 6000 اسٹیپس لینے چاہیے، لیکن آج میرا اسٹارٹ ہے تو 6000 تو پاسبل نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کروں کہ ایٹ لیسٹ 3000 اسٹیپس تک تو لے ہی لوں. اللہ رحم کرے مجھ پہ. ایک اور چیز سوچی تھی کہ میں سحری سے پہلے ورک آؤٹ کروں گی، مطلب میں سحری سے پہلے واک کروں گی، لیکن کیونکہ میں نے کوئی جم نہیں جوائن کیا ہوا اور کچھ دنوں میں ویسے بھی کوہاٹ چلے جانا ہے، وہاں پہ ہمارا ہوم بیس جم ہے، تو میں نے کہا چلو میں باہر ہی واک کر لوں گی اپنے ایریا میں. تو فجر سے پہلے واک کرنا تھوڑا اسٹوپڈ لگتا ہے، کیونکہ میں اکیلے واک کرتی ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے نہیں پارٹنر یہ واک کرے، کسی نے واک نہیں کرنی میرے ساتھ، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ابھی ہی کر لیتی ہوں. ورنہ فجر سے پہلے کا ٹائم سب سے بیسٹ ہے کہ انسان ایک تو سو کے اٹھتا ہے، انرجی اچھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انہیں سحری بھی کرنی ہوتی ہے، تو اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن افطاری سے پہلے جو واک ہوتی ہے نا وہ تھوڑی زیادہ کروشل ہوتی ہے. جی اس کو دیکھیں، کیا کر رہی ہو تم؟ قسم خدا کی میں جتنی کوشش کروں نا، بہت بھی کوشش کر لوں، میرے ولاگس چھوٹے بنتے ہی نہیں ہیں. اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں باتیں بہت کرتی ہوں، لیکن اگر باتیں نہ کروں تو آپ لوگ کو مزہ کیسے آئے گا. بائی دا وے انہی باتوں کے ساتھ میرا 1000 اسٹیپس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اچھی بات کیا ہے؟ اس رمضان روح افزا سے نجات ہے ہماری، کیونکہ روح افزا والا موسم نہیں ہے. لیکن بری بات پتہ ہے کیا ہے؟ چائے پھیکی نہیں پی جاتی. یہ کیا ہوگا؟ میں تو چائے ایڈکٹ ہوں. اب کافی لوگ مجھے کہیں گے کہ بھائی رمضان ڈائٹ کا مہینہ تو نہیں ہے. بے شک نہیں ہے ڈائٹ کا مہینہ، لیکن اچھی عادتیں بلڈ کرنے کا تو مہینہ ہے نا. تو آپ سمجھیں کہ میں اپنی ٹاکسک ٹریٹس پیچھے چھوڑ کے اچھی لائف سٹائل پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں، اور میرا یہی گول ہے رمضان میں کہ میں ایک بہتر سے بہترین انسان بن جاؤں. ہاں جی کیا کر رہی ہے یہ؟ ایکسرسائز. شرم نہیں آتی؟ کیوں آپ نے نہیں آنا؟ میں مزدور بند ہوں. آؤ جوائن کر لو مجھے. خیر ہے، یہ جالی دیکھ رہی ہو، یہ بیسیکلی جیل ہے میری. بس پھر اللہ ہی مالک ہے آپ کا. اوکے بائے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور ان کا وزن نہیں گین ہوتا، ان کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے. میں تو پانی بھی پیوں تو مجھ پہ ایسے لگتا ہے جیسے تیل کی بوٹل پیو. لیکن ایک چیز میں نے ریئلائز کی ہے، بچپن سے ماما کہتی تھی سب کچھ کھاؤ پیو اور ایکٹیو رہو. ہم لوگ ایکٹیو تب رہتے ہیں جب ہم نے ویٹ لوز کرنا ہو. نارمل روٹین میں ہم سے ایکٹیو رہنا ہوتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے اگر ہم لوگ کھائیں گے اور ساتھ ایکٹیو رہیں گے، واک کریں گے، تھوڑی مائلڈ ایکسرسائزز کریں گے تو ہمارا ویٹ کبھی نہیں بڑھے گا. یہ حقیقت ہے. اور آہستہ آہستہ جتنی میری ایج بڑھتی جا رہی ہے اتنی میں ماما کی باتوں پہ آتی جا رہی ہوں کہ ماما جو کہتی تھی وہ صحیح کہتی تھی. انہی سب باتوں کے ساتھ 2000 اسٹیپس کمپلیٹ، 1 more to go. اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ کو ویل ٹرین کر لیں تو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. بس پاؤں تھوڑے سے جواب دے رہے ہیں. ویسے میں بہت لکی ہوں، مجھے پیاس آسانی سے نہیں لگتی. بھوک لگتی ہے لیکن اگر میں کچھ دن روزے رکھ لوں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لوں تو اس پہ بھی ہولڈ آ جاتا ہے میرا. لیکن میرا اچانک سے بی پی لو ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرا. اور اس سب باتوں کے ساتھ 3000 اسٹیپس کمپلیٹ، شکر الحمدللہ. اتنے مشکل نہیں تھے لیکن obviously پہلے دن ہے تو پاؤں تھک رہے تھے. پاپا آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک دفعہ بھی مجھے نہیں کہا آپ نے شروز کو فون کیا کہ چلو اور چلیں.
क्यों मैंने क्या गुनाह है? वॉक कर रही थी जी नहीं, मैं कमरे में बैठी थी। और शरोज मुनी तुम को सच कहती हो लाइबा? मामा कसम से फजूल का प्यार है इसका। मेरे साथ नहीं है प्यार, पापा का कोई झूठा वूटा प्यार है। मुनी को कहो, शरोज को कहो अपनी गाड़ी की चाबी लाए मुनी को। मैं हेंस प्रूव्ड, मेरे बाप को मुझसे कख मोहब्बत नहीं है। जवाब वो लोग देते हैं जिनके पास जवाब होते हैं, वो नहीं जिनके पास जवाब नहीं होते। जवाब लो इससे। टाइम पे दूंगा, नहीं कोई जवाब नहीं है, मैंने देख लिया मामा, टाइम पे होगा। देख लिया मैंने, ऐसी ही बस। ये फजूल की बातों पे जवाब नहीं होता। मेरी प्यारी मनहूस मैली साफ गाड़ी देखी, मतलब तो रोजा कैसे गुजर रहा है? अच्छा ओ बीबी कैसे है रोजा? एवन शक्ल से नहीं लग रहा। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। सच्चे मुझे सारे हैं तुम्हारे, अल्लाह ऐसा ना करे कि मेरे सिवा तुम्हारा आपके सिवा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे क्या पता आप लोग लेके जा रहे हो कि मैं लेके जा रही हूँ। आज मुझे तो तो मुझे हमेशा इन्होंने स्लीपिंग पार्टनर बनाया होता है। किधर जा रहे हो पापा? अफ्तारी कर नहीं यार, मैं तैयार भी नहीं हूँ। तो हम पहुंचे अपनी फेवरेट जगह ग्रीन वैली। वॉक के लिए जॉब थी और यहाँ पे आने के लिए जॉब नहीं है इसकी। पापा ने रिक्वेस्ट की इसलिए मैं आया Request वहाँ। की पापा ने कहा कि आओ ना, है ना? देख रही हो मामा, ना इंसाफी देख रही हो ये। उसको पता है कि ये किधर जाता नहीं है। जी रे ऐसी और बात उसको नहीं पता है कि जी, तुम आप- हमारे आप साथ साइड रहती मत हो लो, हमेशा। आप साइड मत लो, साइड मत लो। आत्मा हम दोनों अनइनवाइटेड मेंबर्स हैं, तुम्हें पता है? हमें किसी ने नहीं बोला। हाँ, उसकी हम खुद special आए। call आई हाँ, है। स्पेशल कॉल आई, हमें किसी शेरोज ने के नहीं लिए बोला। स्पेशल कॉल आई है कि मामा को मत वो बताओ। कभी कभी जाते हैं। बस दिल कर पे दो, ले रहे हो दिल तुम पे लोग। लेते हम खुद भी तो लेंगे। कहीं जाते बेचारे। बेचारे घर में बैठे रहते हैं पूरा दिन। ग्रीन वैली में बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स लगी हुई थी हर एक चीज पे ऑलमोस्ट। ये हाथ देखें, ये देखें, ये देखें। डाइट नहीं कर रही थी तुमने? कहा था इस बार मेरा रमजान में नहीं वेट बताते। लॉस करने का इरादा है। कर रही हूँ, देख नहीं रही रोजा है उनको कॉल। मेरी शक्ल है। पापा की आदत है गलत टाइम पे गलत जगह हमें लाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज्यादा खाने की वैरायटी थी और कितनी खूबसूरत खुशबू थी। ग्रीन वैली का बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी फूड होता है। ये मिनी पिज़्ज़ा हाँ आपके लिए, मुझे पता है। सबको कहना है पहले। नहीं आपके लिए कर रहे हैं। मामा ये रमजान सिंपल गुजारने वाले थे। मामा बस कुछ नहीं बनाती मैंने। इसलिए तो घर में मैं छुपी हुई। कुछ नहीं बनाती। मामा मैंने कहा हो सकता है पकौड़ा रेसिपी आज ना शूट हो पाए। हाँ जी। आप कुछ भूल रही हो, क्या? आप कुछ भूल रही हो, आप कुछ खाना चाहती थी। पनीर पकौड़े तहजीब के। हाँ वो जब मैं कोहाट जाऊंगी तब। अभी नहीं ओए 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 ओए, ये फातिमा का फेवरेट अचार है। एक तुम ही दोगी। ट्रॉली मेरी है, बिल तुम्हारा है। मामा सब्जी मसाला ढूंढ रही है लेकिन मामा भूल गई कि आजकल कोई सब्जी नहीं खाता। मैं तो खाती हूँ। यहाँ पे मसाला ही नहीं है, मैं वो बता रही हूँ। स्ट्रॉबेरी लबन पीने का दिल कर रहा है। मेरा तो दिल का एक बर्फ डाल। बनाना शॉपिंग, हेल्दी शॉपिंग। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, मामा बर्तनों से कभी नहीं निकल सकती। कैसे लेती होंगी मैं? मामा ये लेते हैं। आपके लिए हम कुछ भी ले लें, यू स्टिल नीड बर्तन। बड़ी उदास लग रही है, उसको अपनों ने ही लूटा है आज। अपनों ने हमेशा अपने ही लूटते हैं, पराए तो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं। ये बात हकीकत निकली, इतना सब कुछ ले चुके हैं कि अब तो रेसिपी शूट करने की गुंजाइश नहीं है। तो सॉरी गाइस जो लोग ये व्लॉग देख रहे थे फॉर द रेसिपी, आज रेसिपी नहीं आ सकती, कोशिश करेंगे, मेरी पूरी कोशिश है कल से मैं आप सबके साथ रेसिपीज शेयर करूं। माशाल्लाह ये रमजान की रौनक है, देखे हर कोई निकला हुआ है। तो बिल्कुल डेड होने वाली है। ये खोल के दिखाओ क्या लाई हो तुम, खतरनाक चीजें। ओए होए होए होए, ये देखे भाई, ये देखिए ओए होए होए ओए होए, वही का ना। और फिर ये देखिए। आहत कुछ ना करें। आज आई एम सॉरी। हेल्दी ईटिंग, पनीर पकौड़ा हेल्दी ईटिंग। हेल्दी प्लस अनहेल्दी। अनहेल्दी। ये क्या खा रही हो? ग्रीन वाली इसलिए
ہاں گرین ویلی ورسز تہذیب کس کو سلیکٹ کرو گی؟ بہت تھی میری افطاری. 2 پنیر پکوڑے کھائے ہیں میں نے اور 1 گلاس پانی. اب دعا کریں کہ میں اپنے آپ کو اوور ڈوز نہ کروں کچھ ٹائم بعد. اور میں نے 1 پنیر پکوڑا، 1 بائٹ پیزا کا اور 1 کریم رول اور واسطے تم نے اور 3 گلاس پانی. 10 پیزا 4 پیزا اور میری بن رہی ہے چائے ابھی. جیسے کہ میں کہہ چکی ہوں پہلا روزہ میں نے بے ہوش نہیں ہونا، تو میں چینی ڈال رہی ہوں چائے میں تھوڑی سی کہ میرا شوگر ووگر سب کچھ برابر. جلدی میں نے اپنا کھانا کھا لیا کہ اپنے کھانے کی ویڈیو ہی نہیں بنا سکی. میں نے تھوڑے سے بوائلڈ رائس لیے، اس کے اوپر میں نے ڈالا آلو گوشت، اور یہی میرا فائنل میل تھا. اس کے بعد میں انشاءاللہ کچھ نہیں کھانے لگی. بہت زیادہ تھک گئی ہوں. جاتی ہوں نماز پڑھتی ہوں، تراویح پڑھتی ہوں. آپ لوگ بھی جائیں نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، میرے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اور اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. پھر ملتے ہیں ان قریب ایک ہیپی اینڈ ہیلدی بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا پامان. اللہ حافظ.